بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے فضائل اعمال کے بارے میں پوچھا گیا، آئیے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں۔ اچھا بھائی، فضائل اعمال میں شرک ہے، بکواس کرتے ہیں، فضول باتیں کرتے ہیں۔ فضائل اعمال میں توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ اس پر یہ صاحب رد کرتا ہے، اس کی بات بھی سن لیتے ہیں، یہ کیا کہتا ہے۔ میرے بھائیو، اس ویڈیو کا تفصیلی جواب دیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ انجینئر علی مرزا صاحب کی بات سننے سے پہلے آپ اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں پر انجینئر علی مرزا نے ایک حدیث میں 3 جھوٹ بولے ہیں، اور ایک جھوٹ تو بڑا خطرناک ہے، اللہ کی پناہ، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کو بیٹی کہہ دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک چھت سے رسی لٹک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا جو آپ کی بیٹی ہے نا زینب، وہ رات کو قیام کرتی ہیں اور اپنا جوڑا اس کے ساتھ باندھ لیتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو وہ جب یوں بندہ جھکتا ہے نا، تو جب جوڑے کو اس طریقے سے پیچھے سے کھینچ پڑتی ہے تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھولو رسی۔ نماز اس وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہاری طبیعت تمہارا ساتھ دیتی ہے، یعنی اپنے اوپر اس طرح کی مشقت ڈالنا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کو۔ آپ ہمیں بے شک کہتے رہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے۔ نبی علیہ السلام تو ان چیزوں سے ناراض ہوں گے۔ ہاں، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ جی یہ جو آیت ہے نا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ کی، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ نبی علیہ السلام بھی اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے، تاکہ جب آپ کو جھٹکا لگے تو آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ جو ہے نا وہ قرات جاری رکھے۔ تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو منع کیا کہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی جھوٹی تہمت رسول اللہ کے اوپر لگائی ہے انہوں نے۔ نبی علیہ السلام تو اپنی بیٹی کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے۔ بھائی اور دوستو، انجینئر علی مرزا نے یہاں پر حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام گھر میں انٹر ہوئے، حالانکہ گھر کا ذکر حدیث میں ہے ہی نہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ یوں ہے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ یہ حدیث کے الفاظ اس سے خاموش ہے، لیکن مسلم شریف اور ابو داود میں الفاظ یوں ہیں جس میں مسجد کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد، نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے۔ یہ انجینئر علی مرزا اپنی طرف سے حدیث کے اندر گھر کا ذکر کر کے اضافہ کر رہا ہے اور جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اسی طرح آگے دوسرا جھوٹ اس کا یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چھت سے رسی لٹک رہی تھی، حالانکہ چھت کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ الفاظ یوں ہیں فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، کہ 2 ستونوں کے درمیان وہ رسی بندھی ہوئی تھی۔ اپنی طرف سے چھت کا ذکر کرنا یہ حدیث میں اضافہ ہے، یہ ایک دوسرا جھوٹ ہے جو اس حدیث میں انجینئر علی مرزا وہ اپنی طرف سے ڈال رہا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ جو بڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین اور زینب رضی اللہ عنہا کو بیٹی کہہ دیا ہے۔ وہ یہ کہ حدیث شریف کے الفاظ یوں ہیں کہ ھذا حبل لزینب، یہ زینب کی رسی ہیں۔ یہ زینب کا ذکر اتنا ہے، باقی اور زینب بنت محمد یا زینب بنت جحش یہ الفاظ اس میں نہیں ہے، لیکن انجینئر علی مرزا کے اندر یہ تحقیق نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ شرح اٹھا کر دیکھ لے۔ عمدۃ القاری اور فتح الباری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 639، اور عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 303، اس میں یہ بات ہے کہ یہ زینب بنت جحش ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی زوجہ مطہرہ ہے، یہ زینب بنت محمد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا بہتان ہے کہ جو اپنی طرف سے انجینئر علی مرزا اپنی طرف سے حدیث کے اندر ڈال رہا ہے اور لوگوں کو دین سکھا رہا ہے۔ اور یہ جو صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے، یہ انجینئر علی مرزا کی جو بھی بات اس کو پسند آئے بس آگے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ باقی انجینئر علی مرزا کا فضائل اعمال پر اعتراض کرنا کہ اس میں کتنا بڑا جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرے۔ باقی فضائل اعمال میں جو حدیث ہے
جو ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسی سے اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے وہ حدیث میں ہے۔ حدیث یوں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ روایت امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے، اور یہ روایت تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، یہ روایت اس میں بھی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یربط نفسہ ویضع احدی رجلیہ علی الاخری فنزلت طٰہٰ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے اور ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے تھے، یعنی عبادت میں، تو یہ سورہ طٰہٰ نازل ہوئی۔ یہ حدیث شریف کے الفاظ ہے، اور انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے فضائل اعمال میں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔